السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پر، جو کہ کچھ تو بات ہوگی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ ہم آج بات کریں گے ایفیڈن کیس جو حنیف عباسی کے اوپر تھا۔ 2011 میں اس کیس کا انکشاف ہوا۔ فائنلی اب لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ان کی لائف سینٹینس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور جو اس کیس کو، یہ بیسیکلی 2 ممبر بینچ کیس تھا، اس کو ہیڈ کیا جا رہا تھا جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے۔ انہوں نے آرگیومنٹ سنے دونوں پارٹیز کے، اور اب ان کی جو لائف سینٹینس ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کیس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ 2011 سے لے کے اب تک کی جو پروسیڈنگز ہوئیں اس میں ان کو جو ہے ان کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ ہی ول بی سسپیکٹڈ فار لائف سینٹینس، لیکن اب بالکل دوسرا سٹانس، ہم نے دوسرا سینیریو دیکھا۔ دوسری جانب عالمی بینک، ورلڈ بینک یا پھر اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ اسد عمر کی جو ہے میٹنگز جاری ہیں، اور ڈفرنٹ پیکیجز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جو آج ایک جو سیشن ہوا ان کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان کے حوالے سے ان کو کافی سارے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے ان کو کچھ انکشافات ہوئے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے وہ کافی زیادہ سیریس ہے ڈے 1 سے، حکومت میں آنے سے پہلے۔ لیکن آج پھر انہوں نے میٹنگ میں جو بات کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کچھ ڈیٹیلز میسر ہو رہی ہیں، ڈیٹیلز ملی، جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے لوگ اور جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے نوکر ہیں کام کرنے والے، دبئی سے پیسے جو ہیں بیگ میں بھرے جا رہے ہیں اور منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے، ہنڈی کانسٹنٹلی ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر بہت سارے نیب ریفرنسز ہیں، لیکن اس چیز کا سلسلہ اب تک نہ رک سکا۔ انہوں نے تمام تر صوبوں میں جو وزراء ہیں ان سے کہا ہے کہ اس تمام تر ایشو کو جو ہے میڈیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے، اس پر بات کی جائے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے۔ جبکہ ایک خوش آئند بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھی ہوگی، پاکستان میں جو ہے DGISPR نے ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس دیے، بات کی، انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، انٹرنیشنل پرسنالٹیز نے وزٹ کیا، ان کو جائے وقوع کا جو ہے معائنہ کرایا گیا، دکھایا گیا کہ پلوامہ انسیڈنٹ میں کس طرح جو ہے انڈیا نے جھوٹی خبریں پھیلائیں، من گھڑت خبریں بنائی، جن کا کوئی بھی جو ہے ریالٹی سے تعلق نہیں تھا۔ ان تمام تر موضوعات پر ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ سیال صاحبہ، جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور بھی ہمیں گیسٹ جوائن کریں گے فردر آگے پروگرام میں۔ السلام علیکم میم، تھینک یو فار جوائننگ اس ان دا پروگرام۔ آپ سے سب سے پہلے میں ایفیڈن کیس کے حوالے سے بات کروں گی۔ 2011 کا یہ حنیف عباسی کے اوپر کیس ہے، ان کی کریئر پر کافی زیادہ باتیں آ رہی تھی۔ PMLN جو ہے پاناما کیس کے بعد ایک کے اوپر ریفرنسز تھے، اور نااہل ہوتے گئے ان کے جو لیڈرز ہیں، لیکن حنیف عباسی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا سیاسی کریئر جو ہے اب خطرے میں۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ ان کے سیاسی کریئر کو، اور اوور آل اس کیس کے کیا اسپیکٹس ہوں گے اب؟ دیکھیں جی، آج جو پہلے تو میں سلام کرتی ہوں سب کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت چینج فیصلہ آیا ہے کہ 2011 سے جو حنیف عباسی پر کیس تھا اور اس کو نواز شریف کے بعد گرفتار کیا گیا، آہستہ آہستہ جو نون لیگ کے تھے سربراہان، شہباز شریف کو، پھر حمزہ شہباز کو، یہ آہستہ آہستہ ان کو گرفتار، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ان کو رہائی ملتی گئی۔ پہلے تو بڑا شور تھا، ہنگامہ تھا شروع میں جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا پاناما کا کیس کے سارے جو نواز شریف کو، ان کے بیٹوں پر، مریم پر، اس کو قید کیا گیا، پھر ان کو رہائی ملی۔ آج جو دیکھیں کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا ایفنڈنٹ، اس کو حنیف عباسی کو آج جو ڈیتھ لائف سینٹینس تھا، لائف سینٹینس میں آج ان کی سزا معطل کر دی گئی، سسپینڈ کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں جو یہ عمران خان ابھی بھی جو ہے اس کو سنا جائے گا، اس کیس کو دیکھیں، وہ لائف سینٹینس جو تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے کہ اس کو عمر قید کا مطلب ہے 25 سال، تو ابھی اس کو وہ اس کی سزا معطل ختم ہو گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اور 1-2 دن میں یہ کہوں گی کہ اس کو شاید بیل بھی ہو جائے اس کی۔ تو دیکھیں اس طرح کا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو اس وقت، اور ان کے اوپر 9000 کلو ایفیڈن ڈرگ کا جو ہے کیس بنا تھا۔ بالکل جی، لیکن اب دیکھیں وہ ڈرگ والے کیس تو میں سمجھتی ہوں ڈیتھ سینٹینس ہوتی ہے جی، 9C، اور یہ جو اس پر ہوتے ہیں تو ان کی رہائی کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ختم کر دیا گیا ہے۔ اور 1-2 دن کے بعد 9C ایکٹ کے تحت اینٹی نارکوٹکس نے یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ بالکل مجھے پتا ہے، اور یہ ابھی دیکھیں 9C میں بڑی مشکل سے ان کو رہائی بھی ملتی ہے اور عمر قید سزا ملتی ہے، لیکن اس پر شاید کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہے حنیف عباسی پر۔
اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ لیکن کورٹ نے نہیں میں دیکھیں آپ سے جانوں گی کہ کورٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گی، لیکن یہاں پہ ایک بریک لینا. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ایفیڈرن کیس کے حوالے سے. ایفیڈرن کیس میں جو جیسا کہ 9,000 کی جو کلو گرام کی جو اسمگلنگ کی گئی تھی، تو اس کے اوپر کیس بنایا گیا ایز پر دی اینٹی نیکوٹکس. جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیتھ سینٹینس ہوتا ہے، لائف سینٹینس بھی نہیں ہوتا، تو اتنا کمپلیکیٹڈ کیس اور اب بالکل ہی ڈفرینٹ ایک اس میں ایسپیکٹ دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنیف عباسی پر جھوٹا کیس تھا. میں تو یہی کہوں گی کہ ہماری دیکھیں اگر جھوٹا کیس تھا، میں تھوڑا سا کوٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دی چلوں کہ he was found guilty of selling 500 kilograms of ephedrine to narcotic smugglers. He had obtained the controlled chemical for his company Grey Pharmaceuticals. وکالت کرتی تھی. Grey Pharmaceuticals کمپنی ہے ان کی. جو ملوث ہوتے ہیں مجرم، جو اس پر 9C کا کیس ہوتا ہے، 9C میں کبھی بھی رہائی نہیں ہوتی، بیل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بیل بھی ہو گئی اور ان کا لائف سینٹینس بھی جو ہے ان کا کیس بھی ڈالا گیا. اس پر کیس بھی ڈالا گیا. لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں ان کی کمپنی گرے فارماسیوٹیکلز کے نام سے ہے، بھی سنائی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ان کی کمپنی کیا مجھے صرف اتنا بتائیں غزالہ صاحبہ، کیا گرے فارماسیوٹیکلز نام سے ان کی کمپنی 2010 میں جو اس کے لیے وہ کام کرتے رہے، وہ جو ایک ایز پر دی انٹرنیشنل لا جتنی 500 kgs الاؤڈ ہوتی ہے، اس سے زیادہ 9,000 ان کی اپنی کمپنی کے لیے اگر انہیں اسمگل کرایا، تو اس میں جھوٹا کیس کہاں سے ہوا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اس پر کیس ثابت ہو رہا ہے نا کیس، اگر اس کی کمپنی نے سمگلنگ کی ہے، جو آج کل ہو رہا ہے سمگلنگ، کل بھی رات بھی سمگلر پکڑے گئے تھے. دیکھیں میمار میں پکڑے گئے تھے سمگلر، ابھی ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا دی جائے گی. پتہ نہیں کتنے 1000 گرام، پتہ نہیں کچھ بتا رہے تھے ٹی وی پر. ابھی اس پر حنیف عباسی صاحب پر کیس بھی بنتا ہے، اس کو قید بھی کیا جاتا ہے، اس کو لائف سینٹینس بھی دی جاتی ہے. یہ آپ دیکھیں جو کڑی ملتی جا رہی ہے. جب اس پر ثابت ہو رہا ہے تو یہ اچانک عدلیہ کو کیا ہو گیا کہ آپ اس کی لائف سینٹینس ختم کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا کیس ہے. جھوٹا کیس ہے، عدلیہ کو بھی جو ہے یہاں پر انڈر پریشر رکھا جاتا ہے اس ملک میں. میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس پر جب اس کو پنشمنٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کو کیس کو چلائیں. اگر اس پر ثابت نہیں ہوا، اگر کیس چلا ہے، ایویڈینس ثابت ہوئی ہیں، تو اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی. اگر پنشمنٹ اس پر کیس ثابت نہیں ہوا تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سارے سیاستدانوں پر، میں تو آج کے کیس پر یہ کہوں گی کہ یہ جھوٹے کیس ڈالے جا رہے ہیں. جھوٹے کیس 9C کا بھی، ان کے ساتھ جو ہے 7 لوگوں کو بھی سسپیکٹ کیا گیا تھا اسی کیس میں. 1 ملین کا ان کے اوپر فائن بھی تھا. دیکھیں میں نے پھر اسی بات پر آ رہی ہوں، اگر ان پر کیس تھا، ان پر ثابت ہوا تھا، اس کو لائف سینٹینس کی آپ نے پنشمنٹ دی ہے، تو اس پر بیل بھی نہیں ہوتی. میں تو جو کورٹ میں کیس چلا کہ اس پر بیل بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے تو اس کی لائف سینٹینس بھی ختم کر دی. کل اس کو بیل بھی مل جائے گی. پروسیجر تھا، پروسیجر کے اگینسٹ کام ہوا ہے. بالکل، پروسیڈنگ اگینسٹ دی پروسیجر ہوئی ہے. بالکل پروسیڈنگ وہ صحیح نہیں ہوئی اور اس پر کیس ثابت نہیں ہوا ہے شاید، تو اس کی لائف سینٹینس ختم کی گئی ہے. کل میں تو یہ کہوں گی 2-3 دن میں اس کی بیل بھی ہو جائے گی. اور یہاں پہ ہمیں محمود مولوی صاحب نے پی ٹی آئی سے جوائن کیا، ان سے بھی بات کریں گے. پھر میں آپ سے جو ہے دوسرے ٹاپکس کے اوپر بھی کچھ آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. السلام علیکم محمود مولوی صاحب. وعلیکم السلام. سر ایفیڈرن کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ حنیف عباسی صاحب کو جو ہے لائف سینٹینس جو ہے ان کی سسپینڈ ہو گئی ہے اور ان کو بیل بھی مل گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پروسیڈنگز کو کہ ایک جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایز پر دی پروسیجر اس کیس کو ہینڈل ہی نہیں کیا گیا. 2011 میں یہ اس کیس کو پراپرلی جو ہے سٹارٹ کیا گیا تھا، 2019 میں ہم نے بالکل ڈفرنٹ چیز دیکھی ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر میں یہ کوئی تنقید یا کچھ تو نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ کہوں گا، یہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کو ہینڈل صحیح نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو میرٹ کے اوپر، اور میں کہوں گا کہ ہر طرف سے بیسکلی اس کو جو مس مینجمنٹ ہے کہ دیکھیں نا کی وجہ سے کورٹوں کو فیصلے دینے پڑے.
जी ठीक है। और सर IMF से असद उमर की और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, और अब जो है वो 9 to 14 अप्रैल भी जो है मीटिंग्स और सेशंस का हिस्सा रहेंगे। आपको क्या लगता है और कितनी बोरिंग हमें करनी पड़ेगी? जो जितनी भी तमाम तर पिछली हुकूमतें आई उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोइंग की और अब अरबों रुपए में जो है आप लोग डेली बेसिस पर सूद भी भर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो नेगोशिएट इनके साथ कर रहे हैं, आप लोग भी मेरा ख्याल से मीडिया भी खुद देख रही है और आवाम भी देख रही है कि हम काफी टफ नेगोशिएट इनके साथ कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि जो वो कहेंगे हम अग्री कर जाएंगे। अगर ऐसे होता तो बहुत दिन पहले हम ये करके खत्म हो चुका होता। हम काफी टफ स्टैंड पे हैं और इंशाल्लाह जो भी मुआहदा इनके साथ होगा IMF के साथ, वो मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बहुत जल्द जो है ना हम इसको वापस भी उतार देंगे कर्जों को जो हम ले रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। ठीक। आज जो सेशन हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ़ी इंकशाफात किए करप्शन के हवाले से। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि शरीफ ख़ानदान की जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम तर लोग जो हैं दुबई से पैसों में जो बैग्स हैं उसमें पैसे भर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हुंडी जारी है। हालांकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे नैब में रेफरेंसेस भी दायर हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आपके सामने है ना, देखिए आज एक नया अकाउंट मिला है, उसमें कितना 36 करोड़, मतलब रोजाना देखे ना 100 करोड़ मतलब जो निकल रहे हैं अकाउंटों से, ये तो सामने आ रहे हैं ना कि किसके हैं। देखिए, इसमें कोई बोलने की जरूरत तो नहीं है। देखिए, जो हुंडी से पैसा जा रहा है, देखिए हमारे पास, ये भी मैं आपको बता दूं, हम ये एमनेस्टी स्कीम क्यों देने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को, हमारे पास लिस्टें हैं जो आम आदमी की भी लिस्टें हैं, जो कि हम इतने सारे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि जी वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं और ब्लैक मनी को खत्म करें। वरना हमारा पास कोई इरादा नहीं था कि एमनेस्टी, मगर क्योंकि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है तो हम चाह रहे हैं कि एक एमनेस्टी देके उसके बाद हेवीली क्रैकडाउन करेंगे। लेकिन आपको लगता है एमनेस्टी स्कीम के बाद ये तमाम तर जो ब्लैक मनी है उसको अगर रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो फिर ये जो हुंडी का सिलसिला है रुक सकता है? देखिए, इसमें बहुत बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि हम फिर क्रैकडाउन जो करेंगे ना, मेरा ख्याल से ये दुनिया देखेगी कि हम किस तरह से क्रैकडाउन करते हैं। जैसे दूसरे ममालिकों में क्रैकडाउन होके मतलब चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखें, हम ये लोगों को लास्ट मौका देंगे, उसके बाद ये मैं आपको बता दूं, इसमें कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, हम हैवीली क्रैकडाउन करेंगे। ठीक। ऑपोजिशन कहती है कि आप लोग जो है उनके ऊपर जो केसेस बना रहे हैं, उनके ऊपर जो है उनको निशाना बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप लोग का ये स्टांस होता है कि ये तमाम तर केसेस आप लोगों ने नहीं बनाए, ये पहले के केसेस हैं, पहले की प्रोसीडिंग्स हैं, और ये अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोनॉमस बॉडी जो नैब है वो अपने केसेस के ऊपर प्रोसीडिंग्स कर रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पहला केस होगा जो कि PTI करने जाएगी और सबूत जो अकाउंट्स में डिटेल्स आ रही हैं, जो तफसीलात ज़र है वो तमाम तर मौजूद हैं, इसके एविडेंसेस के साथ जो है नए रेफरेंसेस बनाए जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से किसी को इसके ऊपर दो राय नहीं होना चाहिए। आप खुद देखें कि ये जितने केसेस बने हुए हैं ये हमारी हुकूमत के आने से पहले बने हुए हैं, ठीक है ना। और आप देखें ना, हाँ ये हमने किया है कि इदारों को हम जो है हमने उनको खुली छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं कि जो मेरिट पे आप करें, हम आपको इंटरफियर नहीं करेंगे और हम करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम करप्ट लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ओपनली कह रहे हैं, PTI ये कह रही है कि देखें, हम चाह रहे हैं कि जितने जो है ये जो इदारे हैं, ठीक है ना, ये खुद मुख्तार हों और इनको कोई इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, जो अब हम केसेस बनेंगे वो जो ये कह रहे हैं कि देखें जी, अगर हम विक्टिमाइजेशन कर रहे होते तो हमारे पास तो बहुत केसेस थे विक्टिमाइजेशन करने। 8 महीने में हमने कौन सा केस रजिस्टर किया है? एक भी नहीं किया है। ठीक। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी। यहाँ पे मैं गजाला से जानना चाहूँगी। गजाला, ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान की आपने जो है सेशन भी देखा और वो कह रहे हैं कि अगर आज उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो जो आने वाली नस्लें हैं वो उनको जो है काफ़ी एक बुरा फेस करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत बिगड़ चुकी है और जो पहले कह रहे थे, ये सूरत हाल किसने बिगाड़ी है? वैसे नहीं, देखें, इक़्तिदार किसके पास था? इक़्तिदार अभी किसके पास है? नहीं, सूरत हाल आप कह रही है ना बिगाड़ी है मुल्क की। कहाँ से बिगड़ी है? वो ऊपर से
اوپر سے کس نے بگاڑی؟ اوپر سے دیکھیں جو پاکستان بننے کے بعد 70 سال ہوئے ہیں، کیا صورتحال وہاں سے پیپلز پارٹی کو کتنا چانس ملا؟ سارے الزام پیپلز پارٹی نہیں، پر، پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہے. نہیں پیپلز پارٹی پر سارے الزام. دیکھیں آپ دیکھیں صورتحال جو سیاسی پولیٹیکل صورتحال ہے، انسٹیبلٹی ہے ملک میں جی، اور پیسہ نہیں ہے، اور آپ اوپر سے دھمکیاں مہنگائی بھی کر رہے ہیں. ڈیلی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن پیٹرول کی قیمتیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے نا. ٹھیک ہے، گیس میں آپ کی حکومت کا بتاؤں، 2008 میں آپ کی حکومت، آپ لوگ کی حکومت میں 2008 میں 130 نہیں، اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز پیٹرول پرائز ہائیک نہیں تھی. دہشت گردی تھی، غزالہ اس مشرف کا دور تھا، وقت پیٹرول پرائزز ہائیک پر نہیں تھی، دہشت گردی تھی، اور ملک ہمیں جو بڑی خطرناک صورتحال میں ملا تھا 2008 میں محترمہ بینظیر ٹھیک ہے غزالہ، لیکن اس وقت 2008 میں پیٹرول پرائزز ہائیک پر نہیں تھی. وہیں سے دیکھیں پیٹرول کی اتنی قیمتیں نہیں تھی جو آج 98 پر 113 روپے پر تھا 2008 میں، 113 روپے، اور 2008 میں دیکھیں ابھی جو بڑھ رہی قیمتیں، ابھی تو 12 روپے اور بڑھائیں گے. اور دیکھ صرف گیس کی قیمتیں دیکھیں 140% بڑھائی گئی ہیں، 140%، اور سب چیزیں بڑھ گئی ہیں، دگنی ہو گئی ہیں. دودھ کی قیمت 120 روپے. ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی عام لوگوں کے لیے یہ غربت مٹاؤ پروگرام تو نہیں ہے، یہ غریب مٹاؤ پروگرام جو چل رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں جو ابھی محمود مولوی صاحب، آپ لوگ انفلیشن کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے اس ملک میں؟ انفلیشن کو میں آپ کو بتا دوں، ہم انفلیشن کنٹرول کریں گے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام کو اس کو سائن ہو جانے دیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آج جو ڈالر کی تیزی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ ڈالر ریورس لے گا. یہ میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹیمپرلی یہ جو ہے نا ڈالر بڑھا ہے اور بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، مگر یہ ریورس لے گا. اور آپ نے ہسٹری میں پیچھے دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے کہ یہ جیسے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی اتنا ہو جائے گا. میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ڈالر ریورس ہوگا اور روپی اسٹرانگ ہوگا. لیکن زرداری اور جو مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کپتان کو گھر جانا پڑے گا، ہم بھیجیں گے. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، ان کے حساب سے تو سب کو گھر چلے جانا چاہیے، ان دونوں کو حکومت دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آپ کے سامنے کیا کرپشن میں کون کون ملوث ہے ہم کو عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال سے اب تو سب کو پتا ہے، اب میڈیا کو پتا ہے. ہم کیا بتائیں؟ یہ اکاؤنٹ جو کھلے ہیں یہ کیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ جو ہم کو کہہ رہے ہیں گھر جانے کو، یہ کس کے اکاؤنٹ کھلے ہیں؟ ٹھیک، محمود صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں بھی تو لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہیں، علیم خان، علیمہ خان، اور یہ جو ان پر کیس ثابت ہوئے وہ کون ہیں؟ اور دیکھیں اس طرح آپ کے پاس بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ لوگ، ان کو باہر نکالیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی بھی بات کریں. اس طرح نہ سارے الزام پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پر، اور نواز لیگ کے لوگ دیکھیں سارے آزاد ہو گئے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز سب آزاد ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کیا جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے ملک کا، اس طرح انسٹیبلٹی جو چل رہی ہے ملک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ 16 سے 20 تک جو انڈیا حملہ کرے گا، انڈیا حملہ کرے گا. میری بات سنیں، انڈیا حملہ کرے گا. کیا خوف دے رہے ہیں ہمیں؟ عوام کو کیا خوف دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سارے جو پیسے یہاں سے نکال کے اور بزنس نکال کے باہر چلے جائیں؟ یہ آپ نے انٹرپریٹ کیا. محمود مولوی صاحب، غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو کہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ ایک تھریٹ موجود ہے انڈیا سے، کیونکہ مودی یا بی جے پی کا جو ہے ایک نیریٹو ایکسٹریمزم کر رہا ہے. شاہ محمود قریشی، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ میسج جو دیا ہے یہ بین الاقوامی ممالکوں کے لیے دیا ہے، یہ پاکستان کے لیے. بین الاقوامی یہاں تو بندے ہم لوگ مریں گے، بین الاقوامی کو کیا پتا بھائی؟ ہمیں خوف دیا جا رہا ہے، وہاں سے مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے اور ہمیں خوف دیا جا رہا ہے کہ آپ ڈرو، خوف میں رہو اور عوام سڑکوں پر نہیں آئے، مہنگائی کے لیے چیخے نہیں.
یہ اس طرح سے ملک تو نہیں چلے گا جس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور مودی کے ساتھ کے مودی جو ہے محمود مولوی صاحب عوام کو فورن پالیسی پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کو دھمکیاں جو ہے سمجھا جا رہا ہے، انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے، کیا وضاحت دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، اگر ہم عوام کو نہ بتائیں، ہم عوام کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر تھریٹ کا پتہ پڑے گا تو ہم کیوں نہیں بتائیں گے؟ جی ہم پہلے ملک دیوالیہ بنا ہوا ہے، اوپر سے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کون سا آپ کس طرح ملک چلا رہے ہیں؟ کبھی بھی کسی بھی حکومت میں آپ کی جانب آؤں گی، محمود مولوی صاحب کو ختم کر لیجیے جی کمپلیٹ کر لیجیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم اس طریقے سے ملک نہیں چلائیں گے کیا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے کون کیا کر رہا ہے۔ ہم عوام کو ایک ایک چیز بتا کے ملک چلانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چھپا کے ملک چلانا نہیں چاہ رہے۔ ٹھیک، کچھ کنکلیوڈ کرنا چاہیں گے اگر آپ لاسٹ میں پروگرام میں؟ دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک چیز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ہم پہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کے میڈیا میں بتا رہا ہوں، ڈالر میں جو لوگ پینک کر رہے ہیں وہ اٹھائیں گے، ڈالر ریورس لے گا، یہ آپ آج نوٹ کر لیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو محمود مولوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ سیو دس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ایفیڈرن کیس کے حوالے سے جو کہ حنیف عباسی کے اوپر تھا، اور ملک میں جو دیگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس پر بھی ہم نے کچھ بات کی محمود مولوی صاحب سے۔ اس وقت میں جو ہے غزالہ صاحبہ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کہیں گی آپ اوور آل زرداری اور مولانا صاحب کی میٹنگز کے حوالے سے؟ دیکھیں بہت اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے، اور حکومت پر جو حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے پازیٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے، اور یہ حق ہے اپوزیشن کا۔ تو مولانا صاحب بھی اپوزیشن میں ہیں، ہمارے پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے، نواز لیگ بھی اپوزیشن میں ہے۔ جب نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن اگر کرٹیسزم صرف اور صرف نیگیٹو اور انہیلدی ہو، پھر دیکھیں انہیلدی تو عمران خان نے خود کی تھی۔ اچھا، عمران خان کو وہ تو بھگتنا پڑے گا، جو جس طرح اس نے 3 ماہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس نے جو کیا تھا، کیا اپوزیشن یا نواز شریف کرنا پڑا تھا حکومت کو۔ دیکھیں اس طرح کی جو اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ اسمبلی میں نہ آئیں، آپ اسمبلی کو فوقیت نہ دیں، آپ کنٹینر پر کھڑے رہیں، وہاں بیٹھ کے ڈرامے کریں، آپ ٹی وی پر جا کے حملہ کریں، آپ پارلیمنٹ پر جا کے حملہ کریں۔ یہ عمران خان کے یہ سارے کارنامے ہیں جو ہسٹری میں آئیں گے، ہسٹری لکھی جائے گی، تاریخ بنے گی عمران خان کی کہ عمران خان نے کس طرح۔ ہاں تو ابھی جو اپوزیشن ہے اس کا حق ہے، نواز شریف کا بھی حق ہے، نون لیگ کا بھی حق ہے، پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے، اور مولانا صاحب کا، ان کا حق ہے۔ لیکن ایک ملک میں صرف اور صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی تب ختم ہو سکتی ہے جب حکومت کے ساتھ ون پیج پر ہو، اپوزیشن کرٹیسزم کرے اپنا، لیکن ان کے بڑے ڈیسیجنز پر تو ون پیج پر ہونا چاہیے۔ کسی بات پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے، کسی بات پر صرف الزامات لگا رہی ہے، جھوٹے الزامات۔ ابھی بھی عمران خان کا جو آپ نے آج اسٹیٹمنٹ سنا کہ نواز شریف والوں کو جو بھی کیس ہے میں یہ وزیر اعظم کو سوٹ نہیں دیتے، یہ عدلیہ کا کام ہے، اگر نیب کام کر رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، عدلیہ کا کام ہے۔ تو آپ کیوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ اس میں ملوث ہیں، آپ ان کیسوں میں، آپ ڈرامہ بازی میں آپ ملوث ہیں، وزیر اعظم ملوث ہے۔ ٹھیک، یہاں پر ہمیں کال پر جوائن کیا ہے علی اکبر گجر صاحب نے، مسلم لیگ نون سے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک۔ علی اکبر آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ علی، ایفیڈرن کیس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، حنیف عباسی کے اوپر جو ایک کیس بنا 2010 میں کچھ انکشافات ہوئے، 2011 کے بعد جو ہے کیس پراپر آفیشلی سٹارٹ ہوا، اب 2019 میں جو ہے ہم نے بالکل ڈفرینٹ سٹانس دیکھا، جو ان کو لائف سینٹینس کا جو کہا جا رہا تھا اور کہا تھا کہ لائف سینٹینس ہوگی، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور بیل بھی ہو گئی ہے۔ جی بہت شکریہ جی، میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس جو تھا یہ بالکل سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا تھا، اس کے ساتھ اور بھی 7-8 لوگ شامل تھے۔ جی 7 لوگ سسپیکٹڈ تھے۔
7 लोग थे, اور उसमें से देखा आपको ये भी पता होगा कि ये लीगल जो एज पर लॉ जो कानून के मुताबिक इम्पोर्ट की गई थी, और हनीफ अब्बासी साहब की अपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए 500 kg से ज्यादा जो है एज पर द इंटरनेशनल लॉ अलाउड नहीं है। 9000 kg का उनके ऊपर केस बना। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो कानून के मुताबिक इम्पोर्ट हुई थी, कितना कोटा था, सबको मिला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त के वो मखदूम शाह साहब थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का भी उसमें नाम था, उन्होंने कोटा जिनको दिया था। आपको इल्म में होगी ये सारी बातें, लेकिन ये कानून के मुताबिक थी। और उन्होंने कहा जा रहा है स्मगलर से कांटेक्ट में रहकर और स्मगलर से उन्होंने 9000 किलोग्राम का जो एफिड्रिन ड्रग लिया। अभी मेरी बात सुने ना जी, तो वो हमने जो कानून ने जो कोर्टों ने जो फैसले किए थे वो हमने मानते हुए अब 22 जून 2018 को उनको जेल में चले गए थे। आज तकरीबन 10 महीने के बाद उनकी अगर जमानत हो गई है, बेल हो गई है, तो ये कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक जो कुछ भी हुआ है। तो हम तो अपनी अदालतों के सामने अपना सर झुकाकर सारी चीजों को मानते आए हैं। हमारे कायद का फैसला हो, उनको प्राइम मिनिस्टर शिप से हटा दिया गया हो अकामा के चक्कर में कि जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और उसके बाद उनकी बेटी को बेगुनाह बेटी को भी अगर जेल में डाल दिया जाए, तो हमने तो उसमें भी आपके सामने सारी हिस्ट्री है। शहबाज साहब को जेल में आपने बंद कर दिया, साबित तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हमारे कारकुनों को, जिम्मेदारान को इसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने माना है सब चीज़ों को। अच्छा, ये केस रावलपिंडी बेंच से जो है इसको लाहौर बेंच शिफ्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है खुद जो वहाँ पे जो केस हेयर करने के लिए जो जजेस थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये केस सुनना ही नहीं है, आगे फर्दर लाहौर चला गया। इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए मैं आप देखें ना, पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट, चारों सूबों के जो हाई कोर्ट है, किसी जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये कानून हक के लोगों का, आईनी उनका राइट है कि वो कहीं भी जाए, जाके किसी जगह से जाके अपनी जमानत के लिए जाके लोग पेश हो सकते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात लेकिन क्या PMLN असरअंदाज हो रही थी कहीं पर किसी कोर्ट में, जो कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट लेकर जाना पड़ा? नहीं, उसमें तो देखें ये तो कोई बात उसमें आती नहीं। जो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन आज भी हम हमारी पार्टी ने, हमारी क़यादत ने तमाम चीज़ों को देखते हुए आज हम खड़े हुए हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। इंशाल्लाह अदालतों का एहतराम पहले भी करते रहे, उनके फैसलों को मानते रहे, और आइंदा भी मानेंगे, और दूसरों को भी इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। अगर उनकी मर्जी का फैसला आ जाए तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप कहेंगे जी ये ज्यादती हो गई। अभी 10 महीने जेल काटने के बाद अगर उनको बेल उनकी हो गई है, अगर कोर्ट ने उनको बेल दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई डील हो गई या किसी मामला में ऐसा जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक गठजोड़ जो बनने जा रहा है, बहुत मजबूत गठजोड़, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसको मैं आपको बताऊं ना, देखें हमारी क़यादत जब जेल में थी उस वक्त भी हमारी क़यादत ने तो, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, और हम लोगों को, हमें पता है कि एक नाअहल लोगों के पास आज गवर्नमेंट आई है, हमें इनको गिराने की जरूरत नहीं है। हम इनके पास टाइम मिला है, ये परफॉर्म करके बताएं लोगों को कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये अपनी नाअहलियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से और अपने एटीट्यूड की वजह से ये खुद ब खुद ही गिरेंगे, और उसकी सजा जो अब आज पूरी पाकिस्तानी कौम को जो मिल रही है, महंगाई की सूरत में, जो आज लोग जो इसमें PMLN का अपना कितना किरदार है, जो आज पाकिस्तान एक डिफॉल्ट स्टेज पर खड़ा हुआ है, PMLN का इसमें कितना रोल है? PMLN का ये किरदार है कि PMLN ने बहुत ज्यादतियां की हैं कौम के साथ, कि हमने स्टॉक एक्सचेंज जो दी थी ना पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे बेहतर थी। आज की रिपोर्ट पढ़ लें आप, स्टेट बैंक की भी, और स्टॉक एक्सचेंज में जो 6 खरब रुपए का नुकसान जो हुआ है ना, वो भी जरा चेक कर लें। तो ये आज 9 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को आए हुए, तो इनकी परफॉर्मेंस ये देख रहे हैं। हमने पाकिस्तान को जब इसके रिजर्व जो थे 18 अरब डॉलर इनको दिए जब इनकी हुकूमत बनी। अली, मैं गजाला से सवाल करूंगी, दोबारा आपकी जाने बढ़ूंगी। गजाला, इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है। PMLN ने कितना डेट में पाकिस्तान को डाला और PMLN ने कितना डाला? पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टीज को इंडिविजुअली रेट करें अगर, तो क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कहूँगी कि हमारी हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया।
ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دیکھیں، پھر ان کے اوپر ٹی ڈیپ کا کتنا بڑا کیس ہے، کتنے نو ان کے ساتھ لوگ، پھر ہماری حکومت کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، ان کو بھی نہیں چلنے دیا گیا. جب آپ انسٹیبلٹی ملک میں ہوگی، جب وزیر اعظموں کو ووٹ کی قدر نہیں کی جائے گی، عزت نہیں کی جائے گی، یوسف رضا گیلانی کے اوپر جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو کیس ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر جگہ کیس کے ریفرنسز نکلیں گے تو کیسے چلے گی حکومت؟ جس طرح علی صاحب نے بتایا کہ یہ سارے سیاسی انتقامات لیے جا رہے ہیں، انتقام لیے جا رہے ہیں ہم سے، نواز لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں ابھی تک کسی پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. حنیف عباسی کا اتنے بڑے ان کی فارمیسی کمپنی ہے، اس کو ضرور یہ ڈرگس وغیرہ جب ہوں گی تو میڈیسن بنے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا کیس ہے، جھوٹے کیس پہ اس کو بری کیا جاتا ہے، اس کی لائف امپرزمنٹ ختم کی جاتی ہے، تو یہ سارا انسٹیبلٹی جو چل رہا ہے سلسلہ، میں نے آپ کو کہا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے سلسلہ. جب آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، پولیٹیکل کیسے مضبوط ہوگی پارلیمنٹ اس طرح تو مضبوط نہیں ہوگی جس طرح یہ روزانہ تماشے کیے جا رہے ہیں اور انتقام، سیاسی انتقامات لیے جا رہے ہیں سب سے. اور میں یہ کہوں گی کہ عمران خان اور اس کی جو ٹیم ہے وہ نااہل لوگ ہیں، صرف کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں، گالیوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے عوام کے لیے. ٹھیک. علی، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں اکانومیکل ایسپیکٹس پر اگر ہم بات کریں تو کون سی انڈسٹری اس وقت ایسی ہے جو کہ ریوائیو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو ان سے تو ابھی کوئی ایسی امید کسی کوئی بھی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کام کر سکے. آپ دیکھیں نا دن بدن جو لوگ جو ہیں پاکستان اپنی، اللہ نہ کرے ایسی بات ہو کہ ہم وہاں پہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری قوم کا، پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی کاموں سے تو کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا کہ ہم کوئی ایسی نیگیٹو بات کریں جس سے لوگوں کا. علی، بین الاقوامی صحافیوں، سفیروں کا جو ہے بالا کوٹ میں جو وزٹ ہوا ہے ریسنٹلی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سوری؟ جو ابھی ریسنٹلی بین الاقوامی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ، جو صحافی آئے اور سفیر آئے بالا کوٹ میں، انہوں نے وزٹ کیا اور ان کو دکھایا گیا کہ جو پلوامہ انسیڈنٹ کی انڈیا کی جانب سے اتنی نیگیٹو اور جھوٹی رپورٹنگ کی گئی، اس کے حوالے سے سارا ان کو سیناریو بتایا گیا. جی وہ دیکھیں، وہ تو پاکستان نے، ہماری مسلح افواج نے اور ہمارے ایئر فورس نے بڑا اس پہ اچھا بہتر کام کیا ہے. وہ پوری دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب نے جو جھوٹ پہ جو اور الزام تراشیوں پہ اور جس سلسلے میں وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہم نے ان کو کہتے ہیں نا کہ بتا دیا لوگوں کو کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی اس سلسلے میں ہم نے کافی بہتر ہوئی، کیونکہ ہم سارے پاکستانی، ہم کوئی اگر اچھی بات ہوئی ہوگی تو اس کو بھی ہم نیگیٹو نہیں لیں گے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر کی تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ خود وہاں پہ اسمبلی میں کہہ رہے، پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ فون کیا ہے پرائم منسٹر ہندوستان کو، وہ انہوں نے فون نہیں اٹھایا. تو اس پوزیشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے ان کا لیول. آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جو شریف خاندان کے لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں اب بھی ملوث ہیں اور بیگ جو ہیں بھرے جا رہے ہیں دبئی میں، دبئی سے پیسے آ رہے ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہنڈی کانسٹنٹلی ہو رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پہلے بھی جس طرح سے لوگوں نے کر رہے تھے باتیں، ابھی بھی کر رہے ہیں وہ، اور یہ کرتے رہیں گے. الزام تراشی کی جو سیاست ہے یہ ختم ہونی چاہیے، لیکن وہ ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا نا جی. عدالتوں میں جائیں گے، کیسز بنیں گے تو پھر پتہ چلتا رہے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کیا ہے، اور لوگ اس کو فیس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ علی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. غزالہ صاحبہ, what's your take on visiting Balakot area, just watching the whole scenario کہ کس طرح انڈیا نے جو ہے جھوٹ بولا. اگر 250+ کیجویلٹیز ہوتی تو اس جگہ کا نقشہ ہی بدل جاتا. ساری جگہ کا وزٹ کیا, ان کو پورا پروف کے ساتھ چیزیں دکھائیں, بتایا, اور نہ صرف جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس جگہ کو دیکھا بلکہ جو بین الاقوامی سفارتکار ہیں, سفیر, انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ سفیروں نے بھی اس پہ وزٹ کیا. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری فوج نے یہ جو حملہ انہوں نے کیا پلوامہ, تو ہماری فوج نے اس کا جواب دیا. اور جو بھی لوگ آئے وہ بھی انڈیا پر اور مودی پر, سب جو ہمارے بین الاقوامی ایمبیسڈر تھے اور دوسرے تجزیہ نگار بھی آئے تھے, انہوں نے دیکھا وہاں جا کر بالا کوٹ پر.
تو انہوں نے دیکھا بالکل جتنی یہ جانیں ضائع ہو جاتی 250-300 لوگ اس وقت چلے جاتے، 3-4 چلے جاتے تو کیجولٹی تو پتہ چلتی 250 پلس 250 بالکل. لیکن ہماری فوج نے بہادری سے وہ مقابلہ کیا، اور دیکھیں جہاز جو آیا تھا اس کو بھی ہمارے فوجی ان کا جوان نے ابھینندن واپس بھی کر دیا ہم نے. بالکل، اور اس کو ہم نے لیکن بالی ووڈ کی موویز میں کچھ اور ہی دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گھس کر ماریں گے، لیکن گھسنے کی جیسے کوشش کرتے ہیں گر جاتے ہیں اور ان کو ہم واپس بھگا دیتے ہیں. کہا تھا کہ ہماری بہادر فوج ہے اور انڈیا کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم اٹامک انرجی بھی ہے. جب یہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے اسمبلی میں اور ہم سب اپوزیشن ہو حکومت کے ساتھ سب بیٹھ کر ایک ہی لائحہ عمل تیار کیا تھا، اور ہم نے بھی ریزولوشن پاس کیے تھے اپنی فوج کے لیے اور انڈیا کے خلاف. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ساری قوم مضبوط ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے. اس قسم کے واقعات کے بعد اپوزیشن اور گورنمنٹ ون پیج پر آ جاتی ہے. حکومت نے اس طرح سا چلیں 2-3 دن، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہر جگہ کہتے ہیں تو ابھی تک کوئی غزالہ واز از دی رائٹ ٹائم ٹو ٹاک آن نیشنل ایکشن پلان، اور اس طرح کرٹیسائز کرنا دیکھیں ہونا چاہیے، ملنا چاہیے نیشنل ایکشن پلان پر بھی. تو پھر آپ لوگ کیوں فوجی عدالتوں کی اگینسٹ ہیں؟ نہیں، میں دوسری بات کہہ رہی ہوں. نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. نواز شریف کی حکومت نے سارے جو کام لیے تھے، جو میٹنگز کی تھی پورے صوبوں میں، لیکن عمران خان نے اس پر کوئی لاہ عمل یا کوئی ایکشن تو میٹنگز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. وزیر اعظم اور ساری اپوزیشن کو بٹھا کر آپ بتائیں گے کہ یہ ہم نے کام کیے ہیں، بہت سارے کام رہے ہوئے ہیں. اپوزیشن نے بھی تو بائیکاٹ کیا میٹنگ کا، نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ پر. اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے میٹنگ. اس طرح آپ وزیر اعظم یا کوئی اور، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ بیڑا میں اٹھا رہا ہوں، میں کروں گا. لیکن جب وزیر اعظم خود کہیں گے، نواز شریف پہلے انہوں نے کیا تھا، وزیر اعظم جب بیٹھ کے سب کو مل کے اگر ابھی بھی 16 سے 20 تک جو یہ اس نے بتایا ہمارے وزیر خارجہ نے، تو عمران خان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، نیگوسیشن ہونی چاہیے. اگر انڈیا ہمیں دھمکی دے رہا ہے تو اکنامکلی جو ہم پستی میں جا رہے ہیں، اس پر بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں. تو لیکن عمران خان کا جو رویہ ہے، جو وہ صبح سے اٹھ کر جو باتیں کرتا ہے کہ اس پر کیس ہیں، اس پر نواز شریف پر ہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس طرح کی باتیں کرنا. اور یہ بھی کہا تھا عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہنگائی بڑھے گی تو کرپشن، سنیں وہ کرپشن، حکومت کرپشن کر رہی ہے. تو میں یہ پوچھوں گی عمران خان سے کہ ابھی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہم آپ کو کیا نام دیں؟ لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو تحفے میں دیا، جہیز میں دیا، وراثت میں دیا ہے سب سامان. لیکن تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن غزالہ اگر آئی ایم ایف کے پاس 6,000 بلین کا روز سود دینا پڑ رہا ہے تو اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتی ہے حکومت؟ یہ تو دینا پڑے گا. آپ شروع میں جو پالیسیوں پر چلتے ہیں 6 ماہ 1 ماہ کا ٹارگیٹ دیتے ہیں، پھر 8 ماہ تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. 8 ماہ تک زیرو پر ہیں، جہاں سے آپ آئے تھے اسٹارٹ ہوا تھا وہیں پر کھڑے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 8 ماہ کا وقت جو ہے اس میں جج کرنا بہتر ہوگا، پیچھے کا جو سارا ملبہ ہے اس کو صاف کرنا درست؟ وزیر اعظم نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے خود کہا تھا، خود چوائس دی تھی کہ ہم 100 دنوں میں چینجز لائیں گے. یعنی ان کا ہوم ورک درست نہیں تھا پی ٹی آئی کا؟ بالکل ہوم ورک تھا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے ان کا ہوم ورک پاکستان کو چلانے کے لیے. میں سمجھتی ہوں ان کے پاس کوئی بھی اہلیت نہیں ہے. ٹھیک، تو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوم ورک درست نہیں تھا، ابھی بھی کچھ اسٹریٹجیز کو ہے جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے. جہاں پر پی ٹی آئی کرتی ہے یہ کہہ کے کہ ہمیں بلینز میں جو ہے ڈیلی بیسس پر سود دینا پڑ رہا ہے، وہاں پر اپوزیشن کا بار بار یہی کہنا ہے کہ اپنی پالیسیز کو درست کرنا پڑے گا، کپتان کی ٹیم کو درست ہونا پڑے گا. ہمیں امید ہے کہ کچھ بہتر ہو پائے گا پاکستان میں، پالیسیز بھی بہتر ہوں گی، اکانومیکل ایسپیکٹس میں بھی پاکستان میں بہتری آئے گی. آئی ایم ایف کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس اب ہمیں مزید نہیں جانا پڑے گا، جتنا ہم نے لے لیا تھا قرض اب فردر ہمیں نہیں لینا پڑے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، اور اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے. اللہ حافظ.